اسی صاحب ایگزاسٹ کر گئے جی آگے مشہور صاحب کے ہاتھ میں ابھی کاغذ ہے. حضور اس وقت دنیا میں سائنس، جدید سائنس اور الیکٹرانکس کی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے جی، جس سے بہت سے ممالک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اچھا، اور عوام میں جرائم کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے. اس کا کیا کی وجہ سے جی اس کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ میں تو مان ہی نہیں رہا آپ کی بات، میں جواب کیا دوں. ہرگز اس کی وجہ سے بے روزگاری نہیں بڑھی. اگر بڑی ہے تو ایک وقتی فیز کے طور پر اسی طرح بڑی ہے جس طرح اس سے پہلے بہت وسیع پیمانے پر انڈسٹری کا دور شروع ہوتے وقت بڑی تھی، اور رائٹس ہو گئے تھے اس زمانے میں. بڑے بڑے احتجاج کیے گئے گلیوں میں یورپ میں کہ تم نے جو مشین کپڑا بننے کی بنا لی ہے، یہ جولاہے کہاں جائیں گے بیچارے، جو جن کی کمائی جن کی ہاتھ کی روزی یہ تھی کہ کھڈیوں پہ کپڑا بناتے تھے. جب کھڈیاں بنی ہوں گی تو اس وقت بڑے احتجاج ہوئے ہوں گے. جب تک وہ ہاتھ سے نہ بناؤ اس وقت تک زیادہ مزدور نہیں امپلائی ہوتے. تو یہ ایک وقتی صدمہ ہوتا ہے جو اس دور کے بعد ہمیشہ امپلائمنٹ کے مواقع کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا. چنانچہ یہ جو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی، اس انڈسٹری نے بعد میں نشو و نما پا کر اس سے ملتی جلتی بہت سی سائنسز میں ورکرز کی مانگ پیدا کر دی. اب یہ انڈسٹری خود کپڑا بننے کی، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کپڑا بنتی نہیں مگر کپڑا بننے والی مشینیں بناتی ہے. اور کپڑا بننے والی مشینیں بنانے نے پھر مانگ پیدا کی. بہت سی سائنسز ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پھر خود ملز کی انڈسٹری نے بڑے کوئی تعلیم کی شاخیں نئی پیدا کرنے میں معاونت میں مدد کی ہے. اس کی وجہ سے نئی تعلیم کی شاخیں ایجاد ہوئیں اور ان میں کام ہوا. تو جو وقتی صدمہ تھا چند سالوں کی بات، یہ 15-20 سال کی بات، وہ گزر گیا اور اس کے بعد بہت بڑی بڑی رحمتیں اور نعمتیں اس کے عقب میں انسان نے حاصل کی. تو ترقی بذات خود بالآخر کبھی نقصان کا موجب نہیں بنتی، بلکہ دو ترازو کے جو پلڑے ہیں ان میں آپ ڈال کے دیکھیں تو نقصان معمولی اور چند روزہ ہوتا ہے اور فوائد دائمی اور زیادہ وسیع ہوتے ہیں. تو الیکٹرانکس کا جو دور ہے اس میں بھی اول تو یہ کہ جو وقتی طور پر نقصان ہوا ہے امپلائمنٹ کی کمی کا، اس کے مقابل پر جو نئی کھیپ تیار ہو رہی ہے بہت سے سائنسدانوں کی، وہ ابھی اپنی تخلیق کے دور میں سے گزر رہے ہیں. اس مضمون نے بہت سے نئے علوم جاری کر دیے ہیں، نئی ضرورتیں پوری پیدا کر دی ہیں. چند امپلائمنٹس ہٹی ہیں بظاہر، لیکن یہ جو نئے قسم کے پروگرامز بنانے ہیں اور پروگراموں کے ذریعے نئی نئی ایجادات کی جا رہی ہیں یا بہت سی ایسی معلومات مرتب کی جا رہی ہیں جو پہلے انسان کی طاقت میں نہیں تھی، اس انڈسٹری میں اب بھی اس سے زیادہ آدمی امپلائی ہو چکے ہیں جن کا رزق کا ذریعہ اس نے چھینا تھا. بہت بڑی تعداد ہے کام کرنے والوں کی جو مل کے ایک چپ بناتے ہیں. چپ تو اتنی سی جگہ میں آ جاتا ہے، لیکن چپ بنانے کے لیے کتنے دماغ استعمال ہوئے، کالجز وغیرہ میں امپلائمنٹ ہوئی، کتنے پروفیسر بنے، کتنے اس کے ماہرین نے اس میں حصہ لیا. وہاں جو چپس کی انڈسٹری ہے کوریا میں، بعض چپس ایسے بنائے جا رہے ہیں جو کوریا میں امریکہ جاپان سب سے زیادہ اعلیٰ پائے کے چپس بن رہے ہیں، اور کوریا ان چپس میں باقی دنیا پہ فضیلت لے گیا ہے. اگرچہ امریکہ کی مدد سے ہوا تھا مگر وہ اسپیشلائز کر گئے ہیں. اب ان کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں محنتیوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے اور ان کا جو ماحصل ہے وہ نسبتاً بہت سستا مل جاتا ہے، جبکہ امیر ملکوں میں لیبر اتنی چیپ نہیں ہے. تو وہاں سے خرید کے سب دنیا لے کے جاتی ہے.
اور وہ جو انڈسٹری صرف کوریا میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کے نتیجہ میں، وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس نے آف سیٹ کر دیا ہے ان نقصانات کو، ان نقصانات کا ازالہ کر دیا ہے جو شروع میں وقتی طور پر نئے علوم کے پھوٹنے سے ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ جرائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جرائم کا تعلق ان کی اخلاقی قدروں کا ڈوبنا ہے، ان اخلاقی قدروں کا انحطاط ہے اور خدا سے دوری ہے۔ یہ ایک بالکل الگ مضمون ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری